بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات، ہم اس وقت سورہ الانعام کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ 76 آیت سے لے کے 80 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے 74 آیت میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور وہ اس لیے کیا ہے کہ مشرکین مکہ بھی ان کو اون کرتے تھے، مسلمان بھی اون کرتے تھے، یہودی اور عیسائی تمام لوگ ان کو اون کرتے تھے، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ریلیجن تھا وہ ایک اللہ کی عبادت پہ قائم تھا، اور یہی چیز انہوں نے اپنے والد آزر سے کہی کہ کیا آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں؟ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ یقیناً گمراہی میں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فیتھ کو سٹرونگ کرنے کے لیے ان کو زمین اور آسمان میں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورہ الانعام 76 آیت۔ اور پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ تو خواتین حضرات، یہ حق کی تلاش تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے۔ انہوں نے ستارے کو دیکھا اور سمجھا کہ یہ چمکتی ہوئی چیز شاید ان کے رب ہیں، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے اس کو ڈسون کر دیا۔ سورہ الانعام 77 آیت۔ پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو خواتین حضرات، اس حق کی تلاش میں سیکنڈ جو چیز انہوں نے آبزرو کی وہ چاند تھا، لیکن وہ بھی ڈوب گیا۔ تو اس صورت میں انہوں نے اپنے رب سے یہ گزارش کی کہ اگر میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ نہ دکھایا تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سورہ الانعام 78 آیت۔ پھر جب آفتاب کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ تو خواتین حضرات، انہوں نے سورج کو دیکھا اور اس کو اپنا رب سمجھا، لیکن وہ بھی ڈوب گیا۔ اور یہ وہ تمام چیزیں تھیں، ستارے اور چاند اور سورج، جن کی عبادت ان کی قوم کرتی تھی، تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو سے ڈسون کر دیا اپنی قوم کے شرک سے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپ رائٹ مسلم تھے، حنیف مسلم تھے۔ سورہ الانعام 79 آیت۔ میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو خواتین حضرات، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپ رائٹ مسلم تھے، حنیف مسلم تھے، تو انہوں نے تمام مشرکانہ باتوں کو چھوڑ جو ان کی قوم کرتی تھی اس کو ڈسون کر دیا، اور رب العالمین کی طرف رجوع کیا جنہوں نے اس زمین اور آسمان کی پیدائش کی تھی۔ سورہ الانعام 80 آیت۔ اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ انہوں نے مجھے طریقہ بتلا دی ہے کہ میں ان چیزوں کو جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا۔ ہاں، اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ تو جو خواتین حضرات، جو حضرت ابراہیم کی قوم تھی، انہوں نے حجت بازی کی ابراہیم علیہ السلام سے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، تو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ان کو بڑا واضح طور سے بتا دیا کہ میں کسی بھی اس چیز سے نہیں ڈرتا جس سے وہ شرک کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا جو علم ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے، اور یہی چیز ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بارہا بتائی کہ اس کائنات کے رب جو ہیں وہ اللہ رب العالمین ہیں، تو آپ اللہ رب العالمین کی نصیحت کو ذہن میں رکھیں۔ اور وہ نصیحت یہی تھی کہ
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو ہی مدد کے لیے پکارنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔